ویلکم بیک ناظرین. اس سے پہلے کہ ہم محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے حوالے سے ویڈیوز کو آگے چلائیں، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ رپورٹر کی ٹیم نے ان ویڈیوز کو ڈیفرنٹ زاویوں سے جانچنے کی کوشش کی تاکہ کم از کم ان حقائق پہ سے پردہ ہٹایا جا سکے جو محترمہ بے نظیر بھٹو کی وفات کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، اور ان حقائق کو پس پردہ ڈالنے کی کوششوں کا حصہ ہیں، جس کے نتیجے میں یہ ویڈیو سامنے آئی جو آپ اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. اس فریم میں آپ کو سرخ رنگ بہت نمایاں نظر آ رہا ہے. یہ وہ لمحہ ہے جب پہلی گولی چل چکی ہے. براؤن رنگ کے سویٹر پہنے ہوئے شخص جھکا ہوا نظر آ رہا ہے، اور بی بی کے سر کی جانب آپ دیکھیں تو محترمہ اپنی جگہ پر کھڑی ہیں. یہاں پر یہ یاد رہے کہ اس ویڈیو میں سرخ رنگ کو نمایاں کیا گیا ہے جو باقاعدہ گلو کر رہا ہے. یہاں سے ہم اس ویڈیو کو چلا کر دیکھیں تو دوسری گولی کی آواز آئی ہے اور محترمہ کا سر جھٹکتا ہے اور بی بی دائیں جانب نیچے گرتی ہیں. اور عین اس جگہ پر اگر آپ بی بی کے سر کی طرف اپنی توجہ کریں تو آپ کو بی بی کی گردن پر سرخ رنگ نمایاں نظر آ رہا ہے. ویڈیو کو ایک فریم پیچھے کرتے ہیں، یہاں پر سرخ رنگ غائب ہو جاتا ہے، جس کا مطلب ہے دوسری گولی ابھی نہیں چلی. جیسے ہی اس ویڈیو کا ایک فریم آگے کرتے ہیں تو یہ تصویر آپ کے سامنے آتی ہے جس میں بی بی دائیں جانب جھک رہی ہیں، اور دوسری گولی کے چلتے ساتھ ہی سرخ رنگ ان کی گردن پر نمایاں ہو جاتا ہے. اور جیسے ہی ویڈیو کو آگے کرتے ہیں تو بی بی کے گاڑی میں گرنے کے ساتھ ہی اس جگہ سے سرخ رنگ غائب ہو جاتا ہے. حقائق جاننے کے لیے ان ویڈیوز کو کیسے کیسے جانچا گیا، اس کے لیے آج رپورٹر پروگرام کے پروڈیوسر عدیل راجہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں کیمرے کے سامنے موجود ہیں. عدیل، ان ویڈیو سے ظاہر کیا چیز ہو رہی ہے؟ ارشد، اس ویڈیو سے فرسٹ ٹائم ایک چیز جو کنفرم ہو رہی ہے، ہمیں کنفرم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جب فائرنگ ہوئی، جب اس اٹیکر نے فائرنگ شروع کی تو دوسری گولی جب چل رہی ہے ٹھیک اسی وقت محترمہ کے سر کو کوئی چیز ہٹ کر رہی ہے، جن سے ان کے سر کو ایک شدید جرک لگ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ دائیں جانب جھکتی ہوئی گاڑی میں گر رہی ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس بلاسٹ ہونے سے پہلے. تو ایک چیز ہمیں آج کنفرم ہو رہی ہے یہاں پر کہ محترمہ کے سر کو کوئی چیز آ کے لگی تھی اور بلاسٹ ہونے سے پہلے لگی تھی. عدیل، یہ کتنی دیر کا ویژول ہے جس کو آپ نے اینالائز کیا ہے؟ ارشد، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ ویژول جو ہے یہ 1 سیکنڈ کا ویژول ہے. جو ہم آپ ابھی تک چلا رہے ہیں اپنے پاس، وہ 1 سیکنڈ کا ویژول ہے جس کو ہم بار بار دکھا رہے ہیں اور بار بار اسی کو اینالائز کر رہے ہیں. اور اس میں اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس میں جو 3 راؤنڈز فائر کیے گئے، 3 بلٹس فائر کی گئی ہیں، وہ 22 فریم میں فائر کی گئی ہیں. 22 فریم کا مطلب 1 سیکنڈ میں ہمارے پاس 24 فریم ہوتے ہیں جو سٹینڈرڈ ہے. تو 22 فریم کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 0.8 سیکنڈز میں یہ 3 گولیاں چلی ہیں، اور اسی کے اندر ہمیں 0.8 سیکنڈز کے اندر ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ محترمہ کے سر پہ کوئی چیز لگ رہی ہے. عدیل، اس میں آپ نے کلر انہانسمنٹ بھی کی ہے کیونکہ کافی سارا ریڈ کلر ناظرین کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، تو کیا اوریجنل ویڈیو میں ایسی کوئی انڈیکیشن تھی کہ محترمہ کو گولی لگی ہے؟ ڈیفینیٹلی تھی. جب ہم نے اصل میں جو پہلی اور دوسری گولی کے درمیان میں فرق ہے وہ بہت ہی مائنیوٹ فرق ہے، 1 فریم کا ڈفرینس ہے. یعنی کہ 1 فریم آپ آگے کرتے ہیں تو دوسرا راؤنڈ فائر ہو رہا ہے. تو اگر اس کو آپ کیلکولیٹ کریں تو 0.43 سیکنڈز کا ٹائم بنتا ہے، جو کہ شاید آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور آپ کی آنکھوں کے سامنے سے گزر جاتا ہے اور آپ اس کو کیپچر نہیں کر سکتے. اس مومنٹ کو سلو کر کے ویڈیو کو اس کو زوم ان کر کے جب دیکھا گیا تو آپ کو ایگزیکٹ اسی ٹائم پہ آڈیو اور ویژول میچ کرتا ہے اس جگہ پہ آ کے کہ گولی کی آواز آتی ہے. اور بائی دا وے گولی جو تھی یہ اس کا جو کیلیبر بتایا گیا وہ یہ 30 بور کی پسٹل تھی، جس کی سپیڈ تقریباً وہ بندہ 5 سے 7 فٹ کے فاصلے سے فائر کر رہا تھا. اور جو ایکسپرٹس ہیں آرمز کے وہ بتاتے ہیں کہ جی 35,000 کلومیٹرز پر سیکنڈ کی سپیڈ سے یہ ٹریول کرتی ہے. یہ 35,000 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے گولی چلتی ہے. تو اس لیے یہ تو مطلب ایک کنفرم بات ہے کہ جیسی گولی چلی ہوگی 5 فٹ کے فاصلے سے، اسی آواز کے ساتھ ہی گولی محترمہ تک پہنچ چکی ہوگی. اور یہ ویڈیو سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ جیسی بلٹ کی آواز آتی ہے محترمہ کے سر کو اسی ٹائم این اسی وقت جھٹکا لگتا ہے دوسری گولی. اور یہ سارا کچھ 1 سیکنڈ سے کم کے وقفے میں یہ سارا کچھ پہلی گولی اور دوسری گولی کے درمیان میں 0.43 سیکنڈز کا وقفہ ہے صرف اور صرف. اور یہ ٹوٹل کلپ پہلی گولی سے لے کے بلاسٹ تک صرف 1 سیکنڈ کا کلپ ہے. تو عدیل، سوال میرا آپ سے وہی ہے کہ کلر انہانسمنٹ کا خیال آپ کو کیسے آیا؟ ارشد، اس میں یہ ہو رہا تھا کہ بار بار ہم لوگ دیکھ رہے تھے، NLE ہمارے علی عثمان ہمارے ساتھ تھے، وہ جب فریز کرتے تھے اس مومنٹ پہ جب بی بی کا سر جھک رہا ہے
تو وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے ریڈ کا شیڈ نظر آ رہا ہے, ان کے جو پیچھے دوپٹہ تھا, اسکارف تھا, اس پہ ریڈ کا شیڈ نظر آ رہا ہے. تو تھوڑا سا ہمیں کنفرم نہیں ہو رہا تھا, اس میں مختلف آراء آ رہی تھی, سب کا اتفاق رائے نہیں ہو رہا تھا کہ یہ ریڈ کلر ہے. تو اس لیے مطلب اگر گولی لگی تھی جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کوئی چیز لگی تو خون ہو سکتا تھا, اور اس کو ریڈ کلر کا تھوڑا سا ایک شک پڑ رہا تھا کہ ریڈ کلر مجھے لگ رہا ہے, تو وہ ایڈمنٹ تھا. تو اس نے پھر ریڈ کلر کو انہانس کر دیا. اس میں ریڈ کلر کو انہانس کرنے سے یہ ہوا کہ جن جن لوگوں نے لال کپڑے پہنے ہوئے تھے یا پی پی کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے, ایون گاڑی کی جو بیک لائٹس تھیں وہ سب انہانس ہو کے سامنے کلیئر آپ کے نظر آنا شروع ہو گئی. اور جب این اس فریم پہ آپ آ کے دوبارہ روکتے ہیں جب بی بی کا سر جھٹکا کھا رہا ہے, تو وہاں پر آپ کو بی بی کی گردن پہ ایک لال نشان نظر آنا شروع ہو گیا, جو کہ اس سے اگلے فریم میں جب بی بی نیچے جاتی ہیں تو غائب ہو جاتا ہے, اور اس سے پہلے فریم میں جب گولی نہیں چلی تو نہیں موجود اس جگہ پہ. تو اس سے بڑا ایک کلیئر انڈیکیشن مل رہا ہے کہ جو ہمیں شک پڑ رہا تھا کہ یہاں پر ایک ریڈ کلر ہمیں ہلکا سا نظر آ رہا ہے, کیونکہ ویڈیو بہت اچھی کوالٹی کی نہیں ہے, ذرا لو کوالٹی, اس لیے ہمیں ایسے ایفیکٹس اس پہ لگانے پڑے تاکہ ہمیں یہ کلر انڈیکیشن ہو جائے کہ ہاں جی یہاں پر کچھ ہے, کوئی چیز ہٹ کی ہے اس جگہ پہ. عدیل, جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے پاس بھی کافی ساری فرینزک فیسلٹیز اویلیبل ہیں. اسکاٹ لینڈ یارڈ کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس جو فرینزک انالیسس کے لیے فیسلٹیز ہیں وہ شاید دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے, اور انہوں نے جس طرح کی رپورٹ سامنے آئی اس میں پتہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے پورا موشن انالیسس بھی کیا ہے, کائنیٹک موشن کا بھی اس میں انالیسس ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں. اقوام متحدہ کے پاس بھی پوری دنیا کی فیسلٹیز موجود تھیں, کہیں سے بھی وہ اس کا انالیسس کروا سکتے تھے. تو آپ کے پاس ایسی کیا چیز تھی جس کی وجہ سے آپ لوگ اس کنکلوژن پہ پہنچ سکے, اور ہماری ٹیم جو پچھلے 3-4 دن سے اس پہ دن رات لگا کے کام کر رہی ہے, ہم لوگ اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں؟ اس میں جو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس صرف ویڈیو ہی تھی, ان کے پاس شاید بہت سارا ایویڈنس تھا, ان کا اٹینشن ڈیوائڈڈ تھا, ہمارے پاس ویڈیو تھی اور اسی پہ فوکس تھے. وہ ایک ایسی چیز ہے جو اس وقت کی ان ایڈیٹڈ, اس وقت کا ہمیں ویژولز دکھا رہی ہے کہ ہوا کیا ہے, اور ہم نے وہاں پر صرف یہ دیکھنے کی کوشش کی ہے, ہر وہ طریقہ اپنایا ہے جو ہمیں پتہ تھا, جو ہم سیکھ سکتے تھے, ریسرچ کر کے ہم نے اپنایا ہے. اور شاید جو ان کے یہ اسکاٹ لینڈ یارڈ والوں کے, یون والوں کے جو لگے بندے طریقے ہوتے ہیں, جس طرح وہ ایکسپیرینس لوگ اسی طریقوں سے کام کرتے ہیں, اس سے ہٹ کے آؤٹ آف دا باکس ہم چلیں تب جا کے ہمیں ملا ہے. اور اس کے علاوہ اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ چیز ارشد یہ کہ ابھی تک جو کلپ چلا ہے اس میں ابھی تک دھماکہ نہیں ہوا, اس خودکش حملہ آور نے اپنے آپ کو نہیں اڑایا. اور ناظرین, یہ ہم آپ کو پروو کریں گے کہ محترمہ کی موت گولی سے ہوئی ہے, لیور سے نہیں, اس بریک کے بعد.